السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فجر، قرآن کی 89 سورہ۔ آج ہم پڑھیں گے اس کی تلاوت، کرے گا اس کے ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر۔ لیکن پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ فجر میں جو ذکر آیا ہے وہ فجر کا آیا ہے، اور یہی اس کی سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلا ورڈ ہے۔ اور فجر کا جو مطلب ہے وہ ہے صبح۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورت میں قوم عاد اور قوم فرعون کا ذکر کرتے ہیں۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قوم عاد تھی وہ بہت نافرمان اور بہت بدکار قوم تھی۔ پھر جب ان پر قحط سالی آئی تو یہ لوگ جو ہے اپنے بتوں کے سامنے جا کے کہنے لگے کہ بارش آ جائے، یعنی کہ بارش کی دعا کرنے لگے اپنے بتوں کے سامنے جا کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت تیز آندھی کے عذاب میں ڈال دیا، اور یہ سارے جو کافر تھے وہ مر گئے، صرف مسلمان بچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو فرعون تھا وہ پوری دنیا میں فساد پھیلایا ہوا تھا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اسے ڈبا دیا ایک پانی میں اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبا دیا۔ تو جو فرعون تھا وہ اپنے کو خدا مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ہی زندگی دینے والا ہوں اور میں ہی موت دینے والا ہوں۔ اس نے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، مگر جب وہ ڈوبنے والا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تم پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ اس کا سچا ایمان نہیں تھا، وہ خوف کی وجہ سے ایمان لا رہا تھا، لیکن پھر وہ ڈوب گیا اور عبرت کا نشان بن گیا۔ تو اس سورت کی سب سے اہم آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن روح۔ تو یہ جو مطمئن روح ہے اس مطمئن روح کا مطلب وہ ہوا جو ہر اللہ کی ہر نعمتوں کے ساتھ مطمئن تھی۔ وہ یعنی کہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا اس سے بھی راضی تھی اور نہیں دیا ہوا تھا اس سے بھی راضی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ سب لوگ مطمئن روح ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے مطمئن روح کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ آئیے ابھی ہم سورت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات المعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون
طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ چل رہی ہو، یقیناً ان چیزوں میں صاحب عقل کے لیے معتبر قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ عاد ارم جو اونچے ستونوں والے تھے، جن کے مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں چٹانیں تراشتے تھے، اور فرعون کے ساتھ وہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی اور ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ تب آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک آپ کے رب مجرموں کی گھات میں ہے۔ لیکن انسان جو چاہے، جب اس کا رب اسے آزمائے اور اسے عزت اور نعمت دے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، مگر جب وہ اسے آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور باہم مسکینوں کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتے، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے جی بھر کر پیار کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین خوب کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں کر مفید ہوگا۔ وہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ چنانچہ اس دن اس جیسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا، اور اس جیسا جگڑنے والا بھی اور کوئی نہیں ہوگا۔ اے مطمئن روح، تو اپنے رب کی طرف چل اس حالت میں کہ تو راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک مطمئن روح بنائے اور نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں۔